السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ یوسف کا الحمدللہ مطالعہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا، دربار کے لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ اب اس کے آگے کی آیت اور آیتیں ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اب جب یہ بات عام ہو گئی، جب یہ بات ہوئی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور لوگ جو ہے وہ ان کے کاہن، بادشاہ کے درباری، کوئی ان خوابوں کی تعبیر پیش نہیں کر سک رہے، تو اس میں سے اس کے بعد جو ہے ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، تو اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے۔ جو قیدی شراب کشی کرنے کا خواب دیکھا تھا وہ بچ گیا تھا اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے میں لگا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ قرآن نے یہاں اختصار سے کام لیا۔ بائبل اور تلمود سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے، اور قیاس بھی کہتا ہے کہ ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ سردار ساقی نے یوسف علیہ السلام کے حالات بادشاہ سے بیان کیے، اور جیل میں اس کے خواب اور اس کے ساتھی کے خواب کی جیسی صحیح تعبیر انہوں نے دی تھی اس کا ذکر بھی کیا، اور کہا کہ میں ان سے اس کی تعویل پوچھ کر آتا ہوں، مجھے قید خانے میں ان سے ملنے کی اجازت عطا کی جائے۔ یہ درخواست اس قیدی نے کیا جو بچ گیا تھا۔ تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو یہ قیدی جو بچ گیا تھا اس نے جا کر کہا یوسف علیہ السلام سے، اے سراپا راستی، یعنی 3 میں متن میں جو لفظ ہے صدیق استعمال ہوا ہے، جو عربی زبان میں سچائی اور راست بازی کے انتہائی مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ قید خانے کے زمانے قیام میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا اثر لیا تھا، اور یہ اثر ایک مدت دراز گزر جانے کے بعد بھی کتنا راسخ تھا۔ تو یہ جو ہے اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے سراپا راست مجھے اس خواب کا مطلب بتائے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں
اور شاید کہ وہ جان لیں یعنی آپ کی قدر و منزلت جان لیں اور ان کو احساس ہو کہ کس پائے کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند کر رکھا ہے، اور اس طرح مجھے اپنے اس وعدے کے ایفا کا موقع مل جائے جو میں نے آپ سے قید کے زمانے میں کیا تھا، یعنی جا کے میں بادشاہ سے تذکرہ کروں گا جو کیا تھا، ہو سکتا وہ یاد دلا رہا ہو تو، اور شاید کہ وہ جان لے۔ تو قال تزرعون سبع سنین دعابا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اب یہ خواب کی تعبیر ہے جو یوسف علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ 7 سال تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، یعنی جو کور ہے اسی کے اندر رہنے دو، جتنا ضرورت ہو اتنا جو تم استعمال کرو، اور باقی کا ویسے ہی جو کور کے اندر ہے بالوں میں ہے اس کو اسی میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون۔ پھر 7 برس تک سخت آئیں گے، 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت یغاث الناس وفیہ یعصرون، باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس جو ہے نچوڑیں گے۔ متن میں لفظ یعصرون ہے، حضرت یعصرون استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی ہیں نچوڑنے کے۔ اس سے مقصود یہاں یہ سرسبزی اور شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے نیل کے چڑھاؤ سے رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین سیراب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں، اور مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی 7 سالوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلے کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پھر مزید برآں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہ تھا۔ یہ تھا جو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی۔ 7 سال جو ہے بہت کیا ہوگے، فصلیں ہوں گے، سرسبز شاداب ہوں گے، اور تم ان کو جتنا استعمال کر سکتے ہو کر لینا، باقی کا بچا کر رکھنا، اور بچانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو بالوں ہی میں کور میں ہی رہنے دینا۔ پھر ساتھ جب سخت برس آئیں گے اس وقت یہ جو اسٹور کیا ہوا غلہ ہوگا اس کو استعمال کر لینا۔ یہ تھی وہ تعبیر بادشاہ کی، اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ اس کا سلوشن بھی آپ نے ان کے سامنے رکھا۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال، تو بادشاہ نے کہا
کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ اب یہاں سے تفسیر ہے، یہاں سے لے کر بادشاہ کی ملاقات تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا، جو اس قصے کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے، اس کا کوئی ذکر بائبل اور تلمود میں نہیں ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طلبی پر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے، حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار میں حاضر ہوئے۔ تلمود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو پیش کرتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حضور پیش کرو، اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ لڑکا گھبرا جائے اور صحیح تعبیر نہ دے سکے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا، حجامت بنوائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، وہاں زرد جواہر کی چمک دمک اور دربار کی شان دیکھ کر یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے اور اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ شاہی تخت کے ساتھ سیڑھیاں تھیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تو وہ 6 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے ہم کلام ہوتا تھا، اور جب ادنیٰ طبقے کا کوئی آدمی شاہی مخاطبہ کے لیے بلایا جاتا تو وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے بات کرتا۔ یوسف علیہ السلام اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑا ہوئے اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو سلامی دی، اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے گفتگو کی۔ اس تصویر میں بنی اسرائیل نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو جتنا گرا کر پیش کیا، اس کو نگاہ میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن ان کے قائد سے نکلنے اور بادشاہ سے ملنے کا واقعہ کس شان اور کس آن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہر صاحب نظر کا اپنا کام ہے کہ ان دونوں تصویروں میں سے کون سی تصویر پیغمبری کے مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو تصویر پیش کرتا وہ جو ہے پیغمبرانہ اس سے قریب ہے۔ علاوہ بر یہ بات بھی عقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اتنی گری ہوئی تھی جتنی تلمود کے بیان سے معلوم ہوتی ہے، تو خواب کی تعبیر سنتے ہی ایک ان کو تمام سلطنت کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا؟ ایک مہذب اور متمدن ملک میں اتنا بڑا مرتبہ تو آدمی کو اسی وقت ملا کرتا جب کہ وہ اپنی اخلاقی اور ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بٹھا چکا ہو۔ پس عقل کی روح سے بھی بائبل اور تلمود کی بنسبت قرآن ہی کا بیان زیادہ مطابق حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید ظاہر ہے اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک کے لیا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی چاہے کوشش کر لے، لیکن اس کے اندر کچھ بھی تحریف نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ آگے تو یوسف علیہ السلام نے اس فرستادہ کو اپنے بادشاہ کے پاس واپس بھیجا اور اس سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے۔ یعنی یہ جو ہے قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن عظیم۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے
واقف اللہ تو جانتا ہے۔ اب بادشاہ سے اس کی صفائی، اس کی تفسیر میں ہے یہاں تک میرے رب کا جو معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا حال معلوم ہے، مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملے کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ میں کسی شبہ اور کسی بدگمانی کا داغ لیے ہوئے خلق کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے برسر عام یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں بے قصور تھا۔ اصل قصوروار تمہاری سلطنت کے کارفرما اور کار پرواز تھے، جنہوں نے اپنی بیگمات کی بداتواری کا خمیازہ میرے پاک دامنی پر ڈالا۔ اس مطلب کو حضرت یوسف علیہ السلام جن الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا کہ شاہ مصر اس پورے واقعے سے پہلے ہی واقف تھا جو بیگم عزیز کی دعوت کے موقع پر پیش آیا تھا، بلکہ وہ ایسا مشہور واقعہ تھا کہ اس کی طرف صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ پھر اس مطالبے میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کو چھوڑ کر صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پر اکتفا فرماتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شرافت نفس کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس عورت نے ان کے ساتھ خواہ کتنا ہی برا کی ہو، مگر پھر بھی اس کا شوہر ان کا محسن تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں۔ یہ تھی وہ سیرت، یہ تھی وہ اخلاق یوسف علیہ السلام کے کہ ایون اتنا وہ عورت عزیز مصر کی بیوی برا کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس پر قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا۔ ممکن ہے کہ شاہی محل میں ان تمام خواتین کو جمع کر کے شہادت لی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے کسی معتمد خاص کو بھیج کر فرداً ان سے دریافت کرایا ہو۔ تو ان عورتوں سے دریافت کرا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ان سے دریافت کرانے لگا ہے بادشاہ کہ اس وقت تمہارا کیا یہ تھا، کیا تجربہ ہے جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ یعنی یہ تھے وہ اخلاق، یہ تھی وہ سیرت یوسف علیہ السلام کی کہ لوگوں نے آخر میں گواہی دی کہ ہم نے ان کے اندر کوئی بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، تو عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی آخر میں اقرار کر لیتی ہے کہ میری ہی غلطی تھی، اور میں اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اندازہ کیا جا سکتا کہ ان شہادتوں نے کس طرح 8-9 سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا، کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت زمانِ قید کی طویل گمنامی سے نکل کر ایک پھر سطح پر آ گئی ہوگی، اور کس طرح مصر کے تمام اشراف، معززین، متوسطین اور عوام تک میں آپ کا اخلاقی وقار قائم ہو گیا ہوگا۔ اوپر بائبل اور تلمود کے حوالے سے یہ بات گزر چکی کہ بادشاہ نے اعلان عام کر کے تمام مملکت کے دانش مندوں اور علماء اور پیرووں کو جمع کیا تھا، اور وہ سب اس کے خواب کا مطلب بیان کرنے سے
عاجز ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا مطلب بتایا۔ اس واقعے کی بنا پر پہلے ہی سے سارے ملک کی نگاہیں آپ کی ذات پر مرتکز ہو چکی ہوں گی۔ پھر جب بادشاہ کی طلبی پر آپ نے باہر نکلنے سے انکار کیا ہوگا تو سارے لوگ اچنبھے میں پڑ گئے ہوں گے کہ عجیب قسم کا بلند حوصلہ انسان ہے کہ 8-9 برس کی قید کے بعد بادشاہ وقت مہربان ہو کر بلا رہا ہے اور پھر بھی وہ بے تاب ہو کر دوڑ نہیں پڑتا۔ پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی قبول کرنے اور بادشاہ وقت کی ملاقات کو آنے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے تو سب کی نگاہیں اس تحقیقات کے نتیجے پر لگ گئی ہوں گی، اور جب لوگوں نے اس کا نتیجہ سنا ہوگا تو ملک کا بچہ بچہ اش کرتا رہ گیا ہوگا کہ کس قدر پاکیزہ سیرت کا ہے یہ انسان، جس کی طہارت نفس پر آج وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے مل جل کر کل اسے جیل میں ڈالا تھا۔ اس صورتحال پر اگر غور کیا جائے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے لیے کس طرح فضا سازگار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ بات کچھ بھی قابل تعجب نہیں رہتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کے موقع پر خزائن ارض کی سپردگی کا مطالبہ کیسے بے دھڑک پیش کر دیا، اور بادشاہ نے اسے کیوں بے تامل قبول کر لیا۔ اگر بات صرف اسی قدر ہوتی کہ جیل کے قیدی نے بادشاہ سے خواب کی تعبیر بتا دی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سے زیادہ کسی انعام کا اور خلاصی پا جانے کا مستحق ہو سکتا تھا۔ اتنی مالیات کافی نزدیک بادشاہ سے کہے کہ خزائن ارض میرے حوالے کرو، اور بادشاہ کہہ دے لیجیے سب کچھ حاضر ہے۔ تو یہ تھی ان آیات کی تفسیر کا جو ہم نے ابھی مطالعہ کیا، آیت نمبر 51 تک۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات کی روشنی میں جو تفسیر ہمارے سامنے آئی اس سے صحیح سمجھنے، عکس کرنے اور اس پیغام پر اس سے سبق لینے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ صحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔